محترم حاضرین، امت مسلمہ، امت ہند کلمے کے نام پر ایک ساتھ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والے میرے قوم کے نوجوانوں، غیور مسلمانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک سوال جو سب کرتے ہیں اس کو میں کچھ دوسری طرح سے اس طرح کرتا ہوں کہ آخر یہ بتائیے کہ فیصلہ آخر کب ہوگا، کب تک اور کس طرح، کتنے واقعات کے بعد میرے قوم کے لوگوں کی، میرے قوم کی ماں اور بہنوں کی، میرے قوم کے بزرگوں کی نیند نہیں جاگ رہی۔ اور ایک شخص جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، جس نے اپنے سر پر سنتوں کو سجا رکھا ہے، جس نے اپنے چہرے اور مورے کو اب آقائے نامدار کا غلام بنا رکھا ہے، جو آپ کے درد کا ہمدرد ہے، جو دن میں ایک آج کے ولی کی طرح دن میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، اور پورے ہندوستان سے کہیں سے بھی اگر ایک آواز آ جاتی ہے کہ کہیں مسلمان پریشان ہے، اس کی آواز بنتا ہے اور اپنے ایمان کا یہاں تک وہ پوری طرح سے سچائی بیان کرتا ہے کہ جو لوگ مجھے بی ٹیم کہتے ہیں، میں آقائے نامدار کی جالی پکڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے اور آپ آمین کہو۔ اس کے بعد بھی آپ لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو 70 سال سے آپ کو چاکلیٹ دیتے آئے ہیں اور 70 سال کے بعد جو آپ کی حالت کر دی، ہمارے نوجوانوں کو لمبی تعداد، لمبا لسٹ ہے ان کا، جس طرح سے مارے گئے، جس طرح سے ماب لنچنگ ہوئی، بیف کے نام پر، سفر کے نام پر، چلتی ٹرین میں، چلتے راستے میں، گائے کے نام پر، جیلوں کے اندر، کہاں تک ذکر کروں۔ آخر اس آدمی کو آپ لوگ کب تک آزماؤ گے، کب تک؟ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ہمارے آقائے نامدار، ہماری جان سے زیادہ عزیز، ہمارا جان مال قربان، اس شخصیت معظم جس کی شان اور جس کا مرتبہ اسی کو پتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی شان و مرتبے والا ہے، جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی، اس کی شان میں بھی گستاخی در گستاخی ہو رہی ہے۔ دو کوڑی کے لوگ، دو لنگوٹی چھاپ لوگ، ان لوگوں اتنے بھر کر ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور اس پر صرف ایک آدمی بول رہا ہے، اس کا نام اسد الدین اویسی، اور اس کو ابھی بھی آپ کی حمایت کا انتظار ہے، اور آپ اور ہم ان سیکولر جماعتوں کو، ان لوگوں کو جو آپ سے بات کرنے میں کترا رہے ہیں، میں ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہے۔ ان کو یہ مجبوری ہے۔ چھترپور والی ابھی مدھیہ پردیش میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں بھی کانگریس کے لوگوں نے مسلمانوں کو نام نہیں لیا، بلکہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی انصاف مانگا، اور نیچے سے لے کے اوپر تک کسی پارٹی کا یہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی پریشانی کو صرف مسلمانوں کی بات کر سکے، وہ سب کو ملا کر بات کرنے کی بات کرتے ہیں، اور انصاف کسی بھی پارٹی نے کبھی نہیں کیا۔ جو لوگ 70 سال سے سیاست میں ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب عہدہ دینے کا یا ٹکٹ دینے کا بات آتا ہے تو سب کا ایک ہی رویہ ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ اسی پارٹی میں ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی تمام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ
جنہوں نے ہماری مساجد کو، ہمارے اوقاف کو ختم کر دیا، جو ہماری عبادت گاہوں کو جنہوں نے منہدم کیا، جو طرح طرح سے ہم لوگوں کو ٹارگیٹ پہ لیے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو دن میں لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے آنسو بھی بہاتا ہے، جو تہجد میں اٹھ کر امن و سلامتی کی یہ دعا کرتا ہے، اس شخص پر آپ کو یقین نہیں ہو رہا۔ اور کتنا وقت آئے گا، یاد رکھیے وہ شخص دین اور دنیا اپنی بہتر بنا رہا ہے جس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ وہ کامل ایمان والا آج کے وقت کا ولی ہے، اور اس کی ولالت میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دن میں لوگوں کی خیر و خواہی کرتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور اٹھ کے روتا ہے اور سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اس کی زندگی تو ہر دن کم ہو رہی ہے، لیکن آپ کی زندگی ہر دن مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور آپ کی نسلیں یہ کہیں گی کہ ایک دیوانہ قوم کے لیے، ایک دیوانہ قرآن کے لیے، ایک دیوانہ اسلام کے لیے، ایک دیوانہ امت کے لیے آپ سے بار بار حمایت کی بات کرتا رہا، اور آپ نے اس کی جگہ پر ان بے غسلوں پر یقین کیا جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آخر کب تک اس شخصیت کو آزماؤ گے؟ اللہ آپ کو اور ہمیں نیک ہدایت کی توفیق دے۔